السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس تمام تر کائنات کو بنایا ہے اور بالآخر ایک دن اس تمام تر کائنات کو اللہ تعالیٰ مٹا بھی دے گا، اور اس دن کو ہم قیامت کہتے ہیں۔ لیکن قیامت آنے کے دن کے مقرر کی نشانیاں ہمیں پہلے بتلا دی گئی ہیں، اور انہی میں ایک دجال کا نزول بھی ہے۔ اسی طرح قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل، اسلامی تاریخ اور دیگر واقعات کی معلومات کے لیے ہمارے چینل ریسرچ ود عباس کو لائک، سبسکرائب اور آگے شیئر کر دیں۔ دوستو، دجال لفظ دجل سے نکلا ہے، اور جس کے معنی دھوکے باز یا دھوکہ دینے کے ہیں۔ روئے ارض پہ اس سے بڑا کوئی فتنہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نہیں ہوگا، اور فتنے سے مراد آزمائش ہے، اور ایسی آزمائش جو اس سے پہلے کبھی نہیں آئی۔ دوستو، نزول دجال کے متعلق ہمیں قرآن و حدیث میں بہت سے دلائل ملتے ہیں، اور اسی کے متعلق یہودیوں کی تورات میں بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ لکھا تھا کہ ان کا ایک مسیحا آئے گا، لیکن انہوں نے اس مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر اٹھا لیا، اور اب وہ جس مسیحے کا انتظار کر رہے ہیں وہ اصل میں مسیحا نہیں بلکہ مسیح الدجال ہے۔ اور دوستو، اس کے نزول کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہودیوں پر اپنے آخری عذاب کی قسط ان پر لانا ہے، جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ان پر عذاب آنے شروع ہو گئے۔ ٹائٹس نے، بخت نظر نے اور مختلف دوسروں نے ہیکل سلیمانی پر حملہ کیا۔ یہودی ہر دور میں دربدر رہتے رہے، لیکن اسی طرح جب ان کو موقع ملتا رہا اپنے ہر دور میں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی انہوں نے منافقین کا درجہ اختیار کیا، اور اسی طرح اپنے تمام تر فتنہ و فساد کی عادات کو نہیں چھوڑا، اور بالآخر اب یہ تمام تر اسرائیل میں جمع ہوں گے۔ یہاں پر دجال کے نزول کے بعد ان پر عذاب کی آخری قسط اترے گی، جو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں ہوگی۔ دوستو، آگے وہ تمام تر احادیث جس میں ہمیں نزول دجال کے متعلق معلومات ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں ایک دوسرے سے لڑائی کے لیے تلوار مسلط کر دی جائے گی تو روز قیامت تک اٹھائی نہیں جائے گی، اور جب میری امت کے قبائل مشرکین سے جا ملیں اور بتوں کی پوجا کریں گے، اور اسی طرح فرمایا کہ 30 جھوٹے دجال یعنی کہ کذاب پیدا ہوں گے، اور سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، جبکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی نے اپنی امت کو کانے کذاب دجال سے ڈرایا اور آگاہ فرمایا، سن لو وہ کانا ہے جبکہ تمہارا رب کانا نہیں، کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافارا یعنی کہ کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کی اطاعت کریں گے، ان پر سیاہ چادریں ہوں گی، اور انہی کو مسلمان حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر قتل کریں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنو میں دجال کے متعلق تمہیں ایک بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو بیان نہیں کی، کہ وہ دجال کانا ہوگا، وہ آئے گا تو اس کے ساتھ جنت کی مثل ہوگی اور آگ کی مثل بھی، اور وہ جس کے متعلق یہ کہے گا کہ یہ جنت ہے تو وہ آگ ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا ہوں جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے متعلق اپنی قوم کو ڈرایا تھا، یعنی کہ وہ اپنے ساتھ ایک جنت اور دوزخ بھی لے کر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ تمام تر صلاحیتیں اسے عطا کرے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق اور قیامت کے درمیان دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ یعنی کہ آزمائش نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزیں ہیں کہ جب ان کا ظہور ہو جائے گا تو اس وقت کسی شخص کو جو کہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا یا اپنے ایمان کے دوران کوئی اس نے نیکی نہ کی تھی، اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا۔ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال اور دعوت الارض
زمین سے ایک عجیب الخلقت جانور کا نکلنا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ دجال نکلے گا تو وہ 40 قیام کرے گا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن یا 40 ماہ یا 40 سال، پھر اللہ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، گویا وہ عروہ ابن مسعود یعنی کہ اس صحابی جیسی ان کی صورت ہوگی، اور وہ اس دجال کو تلاش کریں گے اور اسے قتل کریں گے، پھر وہ لوگوں کے درمیان 7 سال رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ دجال میری موجودگی میں نکل آیا تو پھر میں تمہاری طرف سے اس سے جھگڑا کروں گا، اور اگر وہ اس وقت نکلے جب کہ میں تم میں نہ ہوں تو پھر ہر شخص اپنی خاطر اس سے جھگڑا کرے گا، اور اللہ ہر ایک مسلمان پر محافظ و معاون ہے۔ بے شک وہ دجال جوان ہوگا، اس کے بال گھنگریالے ہوں گے، اس کی آنکھ اٹھی ہوئی ہوگی، گویا میں نے اسے عبدالعزیٰ بن قطن سے تشبیہ دیتا ہوں۔ تم میں سے جو شخص اسے پالے تو اس پر سورہ کاف کی ابتدائی آیات کو تلاوت کرے، کیونکہ وہ تمہارے لیے اس کے فتنے سے امان ہے، اور وہ شام اور عراق کے درمیان ایک راہ پر نکلنے والا ہے، وہ دائیں بائیں فساد مچائے گا۔ اللہ کے بندوں ثابت رہنا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ زمین میں کتنی مدت ٹھہرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 40 دن، ایک دن سال کی طرح، ایک دوسرا مہینے کی طرح، اور ایک تیسرا دن جمعے کے 7 دن کی طرح ہوگا، جبکہ اس کی باقی ایام تمہارے ایام کی طرح ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا وہ دن جو سال کی طرح ہوگا تو کیا اس میں ایک دن کی نماز پڑھنا ہمارے لیے کافی ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم اس کے لیے اس کا اندازہ کر لینا۔ ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول اس کی زمین پر رفتار کیا ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بارش کی طرح جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے، وہ لوگوں کے پاس آئے گا، انہیں دعوت دے گا تو وہ اس پر ایمان لے آئیں گے، وہ آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گا۔ ان کے چرنے والے جانور شام کو واپس آئیں گے تو ان کی کوہانیں پہلے سے زیادہ لمبی، ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوں گے اور ان کی کوکھیں باہر نکلی ہوں گی۔ پھر وہ کچھ لوگوں کے پاس آئے گا، وہ انہیں دعوت دے گا، وہ اس کی دعوت قبول نہیں کریں گے، وہ ان کے پاس سے چلا جائے گا تو وہ قحط سالی کا شکار ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ اموال سے خالی ہو جائیں گے، اور وہ ایک ویرانے سے گزرے گا تو اسے کہے گا اپنے خزانے نکالو، تو اس ویرانے کے خزانے اس سے نکل آئیں گے، اور وہ اس کے پیچھے اس طرح چلیں گے جس طرح شہد کی مکھیاں اپنے سرداروں کے پیچھے چلتی ہیں۔ پھر وہ بربود جوان آدمی کو بلائے گا اور تلوار مار کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا۔ پھر جس طرح ہدف پر نشانہ بازی کی جاتی ہے، پھر وہ اس کو بلائے گا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوگا اور چمکتے چہرے کے ساتھ مسکراتا ہوا اپنی اس پہلی جیسی حالت میں ہو جائے گا۔ اچانک اللہ مسیح بن مریم کو مبعوث فرمائیں گے، اور تو وہ زعفران کے رنگ کے جوڑے میں دمشق کے مشرق کے مینار میں بیضا پر نزول فرمائیں گے، اور وہ 2 فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھے ہوں گے۔ جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو اس سے قطرے گریں گے، اور جب وہ اسے اٹھائیں گے تو اس سے موتی کے دانے ٹپکیں گے، اور جو کافر ان کی سانس کی ہوا پائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ان کی سانس حد نکاح تک پہنچے گی۔ وہ عیسیٰ کے اسے تلاش کریں گے حتیٰ کہ وہ اسے باب لد پر پائیں گے اور اسے قتل کر دیں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ دجال کو وہ تمام تر طاقتیں دے گا، جیسے کہ بارش برسانا، سبزہ اگانا، لوگوں کو مار کر اور پھر ان کو زندگی دے دینا، اور یہ اس لیے دی جائیں گی کہ وہ اس دنیا کی سب سے بڑی آزمائش، سب سے بڑا فتنہ ہوگا جس سے لوگوں کو آزمایا جائے گا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا جو اسے مقام لد پر قتل کریں گے، اور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس کی وجہ سے تمام کافر اور دجال وہاں پر پگھل جائیں گے، یا کوئی تجلی نکلے گی جس سے یہ تمام تر ہلاک ہو جائیں گے۔ مقام لد پر معلومات کے مطابق تقریباً 40 سے 45 سال پہلے یہودیوں نے ایک ایئرپورٹ بنایا، جس پر شاید وہ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ڈر سے بھاگے تو اپنے کسی طیارے میں سوار ہونے کی کوشش کرے، جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے وہ وہاں پر ہلاک ہو جائے گا، کیونکہ دن بدن دنیا ترقی کر رہی ہے اور یہ تمام تر نشانیاں دور جدید میں بھی ممکن ہوں گی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے تو اسے فتنہ دجال سے بچا لیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کے متعلق ہمارے ساتھ لمبی گفتگو فرما رہے تھے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آئے گا، اس پر مدینے کے راستے حرام کر دیے جائیں گے، وہ مدینے سے متصل ایک نرم شریلی زمین تک پہنچے گا، اس کے پاس ایک آدمی مدینے سے نکل کر جائے گا جو لوگوں میں سے بہترین یا بہترین لوگوں میں سے ایک ہوگا، اور اس سے کہے گا میں گواہی دیتا ہوں کہ تو وہی دجال ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو میں ہمیں بتایا تھا۔ تو دجال اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہے گا کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے کہ اگر میں اس شخص کو قتل کر دوں پھر زندہ کروں تو کیا اس معاملے میں تمہیں کوئی شک باقی رہے گا؟ وہ کہیں گے نہیں، وہ اس شخص کو قتل کرے گا اور دوبارہ اسے زندہ کر دے گا۔ جب وہ اس شخص کو زندہ کرے گا تو اس سے کہے گا اللہ کی قسم تمہارے بارے میں مجھے اب پہلے سے اس سے زیادہ بصیرت کبھی حاصل نہیں تھی، یعنی کہ زیادہ یقین۔ فرمایا دجال اسے قتل کرنا چاہے گا دوبارہ، لیکن اسے اس شخص پر تسلط حاصل نہیں ہوگا، یعنی کہ دجال اس شخص کے دو ٹکڑے کرے گا اور پھر اس کے درمیان چلے گا اور پھر دوبارہ اسے زندہ کرے گا اور پھر پوچھے گا۔ وہ شخص کہے گا کہ اب مجھے تمہارے متعلق پورا یقین ہے کہ تم ہی دجال ہو۔ جب دجال اسے دوبارہ مارنے لگے گا لیکن پھر اسے مار نہ پائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں یہ دعا پڑھا کریں کہ اے اللہ میں عذاب قبر، مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، میں موت و حیات کے فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں گناہ اور قرض سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا آپ قرض سے اس قدر قادر کیوں پناہ طلب کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ جب آدمی مقروض ہوتا ہے تو وہ بات کرتے ہوئے جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، البتہ قریب ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تمہارے درمیان ایک عادل حاکم کے طور پر نازل ہوں گے، وہ صلیب توڑ دیں گے، خنزیر کو مار ڈالیں گے یعنی کہ دجال کو، جزیہ موقوف کر دیں گے اور مال کی اتنی ریل پیل ہوگی کہ اسے لینے کے لیے کوئی نہیں ملے گا، حتیٰ کہ ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھو، اہل کتاب کا ہر فرد عیسیٰ ابن مریم کی موت سے پہلے ان پر ضرور ایمان لے آئے گا، یعنی کہ نصارہ ایمان لے آئیں گے لیکن یہودی نہیں لائیں گے۔ یہ تمام تر احادیث جس میں دجال کے نزول اور اسی کے بچاؤ کے لیے نماز میں تشہد میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں سکھلائیں، اسی طرح دوسری تمام تر آزمائشوں کی معلومات۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ دجال کا نزول اور قیامت کا قریب ہونا نہ جانے کس وقت ہو۔ آج ہمیں یہ تمام تر اثرات تو نظر نہیں آتے، تو یاد رکھیے ایک شخص کی زندگی میں ہی تمام تر مسائل آزمائشیں اس کے لیے سب سے بڑے دجال اور فتنہ ہیں، انہی کا مقابلہ کرنا ہر ایک مسلمان پر فرض ہے، اور اسی طرح موت ہر انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے کہ اس سے پہلے اپنی تیاری کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی تمام تر آزمائشوں سے محفوظ رکھے اور کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔